اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں رب العزت کی ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ میں ہوں حکیم عامر شہزاد ڈسکا سے۔ ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں حکمہ قدیم کا مال جاتی رجحان، ان کی گہری فکر، امراض کے دفع کے لیے حفظان صحت پر ان کا فلسفہ، ان کے مال جاتی واقعات اور اقوال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ساتھ میں علم العقاقیر، جڑی بوٹیوں کی صحیح شکل و صورت، ان کے نام، ان کے فائدے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ خاص طور پر صاحبان کمال کے سینے کے راز میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ وہ راز جو سینوں میں مخفی تھے، میں آپ کی خدمت میں ان سے پردہ اٹھاتا ہوں، وہ راز ظاہر کرتا ہوں جو کہ صاحبان کمال کے سینے میں تھے، اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کو ان سے فیض ہوتا تھا۔ جب وہ ان سے پردہ اٹھا تو وہ عام ملنے والی چیزیں ہوا کرتی تھیں۔ تو ناظرین کرام، میں ایسی ہی چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، وہ چیزیں جو مشکل ہوں بنانے میں، بہت ہی دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہوں، میں ایسی چیزیں آپ کی خدمت میں عرض نہیں کرتا۔ میں وہی چیزیں آپ کی خدمت میں آپ کے سامنے لے کر آتا ہوں جو بہت ہی سہل اور آسان ہیں، اور خاص طور پر صاحب کمال کے سینے کے راز ہیں، وہ راز کہ جن سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو شفا ہوئی، جو کہ بے شمار لوگ جن پر برتی جا چکی ہے مجرب المجرب چیزیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک ایسے ہی صاحب کمال کا آج سینے کا راز میں آپ کی خدمت میں فاش کروں گا، اسے پردہ اٹھاؤں گا، اور اتنی آسان، اتنا سہل کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ تو ناظرین کرام، وہ شخص ہزاروں لاکھوں لوگوں پر آزما چکا تھا اور اس کو برت چکا تھا، اور کثیر رقم لیا کرتا تھا علاج معالجے میں، کہ وہ علاج معالجے کی آڑ میں کثیر رقم لیا کرتا تھا، یعنی جسمانی دردیں، دائمی نزلہ زکام اور پرانی کھانسی اور ایسی کئی علامتوں میں وہ اس کو استعمال کیا کرتا تھا۔ یہ ناظرین کرام، اس کی تھوڑی سی میں رداد بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ناظرین کرام، ظفروال کا علاقہ میں، چونکہ ظفروال علاقہ ہمارے آباء و اجداد کا علاقہ ہے، تو ہم وہاں اکثر، میں نے ادھر کام بھی بہت عرصہ کیا، بہت عرصہ، غالباً 6-7 سال میں نے ادھر مسلسل کام کیا، لیکن تب میں صرف ہفتے میں 1 دن ہی کیا کرتا تھا۔ اس سے زیادہ میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ اس سے زیادہ میں کام نہیں کیا، 1-2 ہفتے میں 1-2 دن، اس سے زیادہ میں کام نہیں کیا کرتا تھا۔ لیکن عرصہ میں نے کافی عرصہ ادھر گزارا، ہمارے چونکہ وہ آباء و اجداد کا وہ علاقہ ہے، تو اس گھر سے بھی ہمیں اس علاقے سے کافی پیار رہا ہے، اب بھی ہے۔ ظفروال کے بالکل قریب ایک گاؤں تھا، جہاں ایک حکیم تھا جو کہ اپنے گھر میں حکمت کیا کرتا تھا، اور لوگوں میں کافی مقبول تھا، کافی اس کے چرچے تھے۔ میں نے آہستہ 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 اس کے پاس جانا شروع کر دیا، تو آہستہ آہستہ اس سے تعلق بڑھ گیا، تو تعلق جو ہے وہ بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس سے دوستی ہو گئی۔ تو چونکہ میں اس وقت جوان تھا، وہ ادھیڑ عمر کا شخص تھا، پھر بھی چلو ہماری دوستی ہو گئی۔ تو وہ ایک سفید رنگ کا کشتہ تیار کیا کرتا تھا،
جو کہ اکثر مریضوں پر بہت ساری امراض پر وہ برتا کرتا تھا۔ یعنی پرانی کھانسی کا مریض آیا، اس نے چند پڑیاں باندھ دی ہیں۔ جوڑوں کا درد ہے، اعصابی دردیں ہیں، اس نے چند پڑیاں باندھ دی ہیں، مریض کو شفا ہو جاتی تھی۔ پرانا نزلہ زکام ہے، اس نے چند پڑیاں باندھ دی، مریض کو شفا ہو گئی۔ اور سردی کا بخار ہے، جاڑے کا بخار ہے، اس نے چند پڑیاں دیں، پسینہ آ کر وہ بخار اتر جاتا تھا۔ اس قدر مفید ترین دوا تھی، اور جب اس سے پردہ اٹھا تو اتنی آسان کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ضرور فائدہ اٹھائیے گا۔ ایسے ہی مجرب المجرب نسخہ جات میں خاص صاحبان کمال کے سینے کا راز آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ تو ناظرین کرام، اکثر وہ ایک ڈبی سے سفید رنگ کا، بالکل سفید رنگ کا ایک کشتہ دیا کرتے تھے۔ تو میں اکثر جب بھی ان کے پاس جانا، بہت سارے امراض پر مریضوں پر وہ برتا کرتے تھے۔ تو میں ان سے کافی دفعہ پوچھا کہ حکیم صاحب یہ کون سی ایسی اکسیر آپ تیار کرتے ہیں؟ تو انہوں نے مسکرا کر بات کو ٹال دیا کرتے تھے۔ تو چونکہ میں ہمیشہ ہی اس فن میں ماہر رہا ہوں کہ لوگوں سے ملنے ملانے کا فن مجھے آتا تھا، اور لوگوں سے بات اگلوانا بھی مجھے کافی اس میں مہارت تھی، کیونکہ میرا فن تھا کہ میں لوگوں سے ملا کرتا تھا، اور ان کے ہاں آنا جانا، جو فن طب سے وابستہ لوگ تھے، تو ان کے ساتھ میل ملاپ اور دوستانہ تعلقات، یہ میرا فن تھا۔ تو میں کافی اس میں مہارت رکھتا ہوں۔ تو میں حکیم صاحب سے کافی دفعہ پوچھا اپنے انداز میں، تو انہوں نے مسکرا کر بات کو ٹال دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ اتفاق ایسا ہوا کہ مجھے ان کے پاس رات رہنے کا موقع ملا۔ تو میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو دن کا آخری حصہ تھا، شام ہونے کو تھی، تو اچانک بہت تیز بارش شروع ہو گئی۔ تو جو ہمارا اپنا گاؤں ہے ادھر، وہ اس سے زیادہ دور تو نہیں تھا، لیکن انہوں نے مجھے خود ہی کہا کہ آپ خام خواہ پریشانی اٹھائیں گے تو اس برسات میں آپ واپس جائیں گے، چلو کوئی بات نہیں، آپ میرے پاس رک جائیں گے، صبح چلے جائیے گا۔ یہ ناظرین کرام اللہ کی عطا ہوتی ہے، اللہ کا یہ بندے پر انعام ہوتا ہے، بندے پر کرم ہوتا ہے اس کی اپنی ذات کا، کہ وہ ایسے چیزیں عطا کرتی رہتی ہے۔ تو چونکہ میرے بتانے پر کافی دفعہ میں نے پوچھا لیکن انہوں نے نہیں بتایا تھا، تو اس دن مجھے رات رہنے کا موقع مل گیا۔ میں ان کے ہاں رات رہا، تو ہم دونوں اکیلے تھے، ساتھ میں ان کا گھر تھا، وہ اپنی جو ڈرائنگ روم ہوتی ہے جس کو ہم زبان میں بیٹھک بولتے ہیں، اس میں وہ مطلب کیا کرتے تھے۔ وہیں پر انہوں نے جو نیچے چٹائی بچھائی تھی یا قالین وغیرہ، اس کے اوپر ہی بسترے لگا دیے، اپنا بھی میرا بھی۔ کھانا شانا کھایا، ہم چائے وغیرہ پی، تو مجھے کہنے لگے کہ آپ کسی اور چیز بتائیں، کیا خدمت کریں ہم۔ میں نے کہا کہ حکیم صاحب کہیں سے حقہ مل جائے تو چلو بیٹھے ہیں، حقے کا میں ذرا شوقین تھا۔ تو کہنے لگے کوئی مشکل نہیں، ان کے گھر میں تھا، انہوں نے خود جا کر اس کا پانی تازہ کیا، چلم گرم کی اور میرے پاس لے آئے۔ تو ہم کافی دیر بیٹھے رہے، لیٹ کر باتیں کرتے رہے۔ تو کافی دیر بعد میں نے حکیم صاحب سے عرض کی کہ میں نے حکیم صاحب، یہ جو خزانے ہوتے ہیں، یہ جو بزرگ ہمارے گزرے ہیں، میں نے بکرات کا انہیں حوالہ دیا کہ حکیم بکرات نے تو باقاعدہ اس فن کو سکھانے کا باقاعدہ کمر باندھ لی تھی کہ یہ فن ہمارے خاندان میں کیوں رہے گا، اس فن سے پوری دنیا مستفید ہونی چاہیے۔ تو آپ لوگ کیسے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو چھپا کر رکھتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ 1000 بار آپ نے مجھ سے کئی باتیں پوچھی ہیں، میں نے کبھی نہیں چھپائی آپ سے، میں بتا دیتا ہوں۔ اس میں نہ ہمارے یہ چیزیں جو ہے رازق ہیں، رازق تو اللہ کی ذات ہے، نہ ان چیزوں سے کوئی فرق پڑتا ہے، تو آپ پھر کیوں ایسا کرتے ہیں؟ تو میری بات سے وہ کافی متاثر ہوئے، تو
چونکہ میں تو مختصر سی اب بات کی ہے آپ کے ساتھ، لیکن ان کے ساتھ میں کافی لمبی بات کی، تو کافی متاثر ہوئے، وہ کہنے لگے حکیم صاحب آپ بہت زیادہ لگتا ہے خفا ہو رہے ہیں، تو چلو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ بھی حکمت کیا کرتے تھے، لیکن کراچی میں، سندھ میں، تو کراچی میں وہ حکمت کیا کرتے تھے، تو وہاں وہ ملازم بھی تھے، ایک محکمے میں وہ ملازم تھے، اور رات کو وہ حکمت کیا کرتے تھے اپنے گھر پر ہی۔ تو ادھر ایک مہاجر تھا، تو اس نے ایک نسخہ ان کو عطا کیا تھا جو کافی کہنا مشق طبیب تھا، تو والد صاحب کے ساتھ ان کے گہرے تعلقات ہو گئے، تو والد صاحب کو ایک انہوں نے نسخہ عنایت کیا کہ جو میرے والد صاحب نے مجھے بتایا، میں آج تک تیار کر رہا ہوں، تو آپ کے سامنے بہت سارے مریضوں پر میں اس کو برتتا ہوں امراض کے دفیہ کے لیے۔ تو میں نے کہا شاہ صاحب حکیم صاحب آپ پھر فرمائیں۔ انہوں نے کہا کہ پھٹکری حسب ضرورت لے کر جتنی بھی آپ کو چاہیے، 2 تولہ، 5 تولہ یا 10 تولہ پھٹکری سفید، جس کو زاج سفید بولتے ہیں، شب زمانی بھی بولتے ہیں، تو پھٹکری سفید لے کر جتنی بھی آپ کو حسب ضرورت ہو لے کر اس کو ایک سکورے مٹی کے ایک سکورے پیالہ میں یا کسی کوزے میں رکھ دیں، بریک پیس کر، یعنی پھٹکری کو لے کر ہمن دستے میں ڈال کر اس کو بریک پیس لیں، چھنی سے چھان کر اس کو کسی سکورے پیالے میں یا کسی سکورے کوزے میں رکھ کر اوپر آگ کا دودھ، یعنی مدار کا دودھ، اک کا دودھ، عام اک کو ہر کوئی جانتا ہے، اس کے پر ہم بہت ساری ویڈیو بھی بنا چکے ہیں، انشاءاللہ مزید بنائیں گے، تو اک کو تو ہر کوئی جانتا ہے، عام ہماری جو پاک و ہند کی مشہور بوٹی ہے اک، جس کو مدار کہتے ہیں، اک بھی کہتے ہیں، جو ایک شیردار بوٹی ہے، یعنی دودھ والی بوٹی ہے، شیردار کہتے ہیں دودھ والی کو، تو دودھ والی بوٹی ہے، اس کا دودھ جو ہے وہ اوپر آپ نے اس برتن پر ٹہنیاں یا پتے توڑتے جانا ہے اور قطرے قطرے اس پر ٹپکائے جانے ہیں، اتنا دودھ ٹپکانا ہے، اتنا دودھ ٹپکانا ہے کہ وہ پھٹکری جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ تر ہو جائے، یعنی اتنا دودھ آپ نے ڈالنا ہے کہ پھٹکری اس کام کے لیے اگر 2-3 آدمی گئے ہوں تو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ میں یہ کام ہو جاتا ہے، ہم نے کئی دفعہ کیا ہے، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کام کے لیے اگر 2-3 آدمی جائیں تو آگ کے جہاں بڑے بڑے 3-4 پودے ہوں تو یہ کام بآسانی ہو جاتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، ذرا بھی مشکل نہیں آتی، گھنٹہ 2 گھنٹہ میں یہ کام ہو جاتا ہے، میں نے 1000 بار کیا ہے۔ تو ناظرین کرام اتنا دودھ ڈالنا ہے کہ وہ پھٹکری جو ہے وہ بالکل گیلی ہو جائے، تو گھر آ کر اس کو ڈھکن اوپر دے کر اچھی طرح سے اس کے ڈھکن پر مٹی لگا لیں، اس کو بند کر کے اس کو ناظرین کرام 10 سے 15 سیر اپلوں کی آگ دے دیں، آگ میں پھونک دیں، تو یہ مشہور طریقہ ہے، میں اس کے متعلق کیا تفصیل سے بتاؤں، ہر کوئی جانتا ہے، تو چلو پھر میں بتا دیتا ہوں کہ اس 15 سے جو اپلے ہیں جو گوبر سے بنائے جاتے ہیں، آدھے نیچے رکھ کر، تو اس کے اوپر وہ سکورا پیالہ یا کوزہ رکھ کر آدھے اس کے ارد گرد چن کر اور اوپر چن کر اس کو آگ لگا دیں، تو وہ آپ کو کوزے میں سے آپ کو سفید رنگ کا پھولا ہوا کشتہ ملے گا، اس کو کھل میں بریک پیس کر کپڑ چھان کر لیں اور ڈبیاں میں سنبھال رکھیں، یہی وہ اکسیر ہے جو کہ ہزارہ امراض دور کرنے والی اکسیر ہے، جوڑوں کے درد، جسمانی دردیں، پرانے سے پرانا نزلہ زکام، پرانی کھانسی اور پرانے بخاروں کے لیے ایک لاجواب اکسیر ہے، اس سے آسان نسخہ آپ کو اتنا آسانی سے نہیں ملے گا۔ تو یہ خاص صاحبان کمال کے سینے کے راز ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں۔ جتنے بھی میرے دوست احباب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو ناظرین میرا تو مشغلہ یہ ہے کہ میں رات کو سوتے وقت چاہے 10 منٹ مطالعہ کروں، میں کسی نہ کسی کتاب کا ضرور مطالعہ کرتا ہوں۔ تو ناظرین کرام بہت ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی جو خاص صاحبان سینے کے کمال کے راز ہیں، اور بھی انشاءاللہ تعالی جو سہل اصول ہیں
وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ تو جتنے بھی میرے دوست احباب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں، اور جتنے بھی ہمارے دوست احباب ہماری ویڈیو کو پذیرائی دیتے ہیں ان کا بہت شکریہ۔ کومنٹ کر کے ہماری رہنمائی ضرور فرمائیے گا۔ اللہ حافظ۔